تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا، علی امین گنڈاپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا ناصر موجود رہے، مگر ہماری خبر کے مطابق انہوں نے انڈورس بھی کیا تمام تر اندر کی گفتگو کو اور فیصلوں کو۔ تو میں آپ سب کو سن رہی تھی، ایسا کیا ہے اس اعلامیے میں جو آپ کا موقف صحیح ثابت ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بیسکلی ایک میننگ لیس اعلامیہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں آپ جب اس ماحول میں بلاتے ہیں اپوزیشن کو، تو اپوزیشن ایک خطرہ مول لیتی ہے کہ اس کے ذمہ پتہ نہیں کیا لگا دیا جائے، کل کیا اعلامیہ آئے، آپ اعلان ایسا کر دیں جو ہماری پالیسی ہمارے نقطۂ نظر سے مختلف ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے رہیں کہ نہیں، ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو وہ ایک خام خواہ کی ایک صورتحال ہوتی جس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ آج کا اعلامیہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک طرح سے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ اس میں وہی روایتی قسم کے جملے ہیں کہ ریاست پرعزم ہوگی، ریاست یکسو ہوگی، بالکل ہونا چاہیے، لیکن یکسو ہو کے پرعزم ہو کے کرنا کیا ہے، وہ آج کے اعلامیہ میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شامل ہوئے ہوتے تو شاید کوئی ایسی بات اس پہ ڈال دی جاتی جو ہمیں قبول نہ ہوتی اور وہ ہمارے ذمہ لگ جاتی۔ ہمیں آگے مزید گفتگو کرنی ہے۔ اس اعلامیے سے یہ بات ظاہر ہے کہ کل کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا، ہمیں مزید گفتگو کرنا ہوگی، اور پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اس گفتگو میں شامل کرنا ہوگا۔ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے واقعتاً ہم نے یکسو ہونا ہے، کوئی قدم اٹھانا ہے جو معنی خیز ہو، تو آپ کو عمران خان کو شامل کرنا ہوگا۔ وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور یہی ہم نے آج اظہار کیا شامل نہ ہو کر۔ تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ مزید اب سیشن کرنے ہوں گے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک بڑی اے پی سی ہو جس میں تمام چھوٹی بڑی جماعتیں آئیں، علاقائی جماعتیں آئیں، وفاقی جماعت تو ہے ہی صرف ایک اب، پی ٹی آئی، اس کے علاوہ دانشور آئیں جو لوگ مہارت رکھتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے، سفارتکار آئیں، ریٹائرڈ یا موجودہ حاضر سروس، اور ہم ایک مربوط کوئی لائحہ عمل طے کریں۔ یہ معاملہ صرف گولے بارود سے، ملٹری آپریشن سے حل نہیں ہوگا، یہ ایک جیو پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ ایک سوشیولوجیکل معاملہ ہے، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، اور اس میں ایک عنصر یقیناً عسکریت کا بھی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو یکجا کرنے کے لیے ہمیں واقعتاً ایک بہت بڑی گفتگو کا آغاز سر، مگر میں ایک اور بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے، آپ کون سی بات سے آپ اختلاف کرتے ہیں؟ اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دینے پہ اختلاف کرتے ہیں؟ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی جو بات ہوئی ہے، لاجسٹک سپورٹس کے انسداد دہشت گردی کے جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے آپ اختلاف کرتے ہیں؟ میں عرض یہی تو کر رہا ہوں کہ اس اعلامیہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے خاص۔ ہمیں ڈر یہ تھا، خدشہ یہ تھا کہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس اعلامیہ میں ایسی کوئی چیز ڈال دی جائے گی ملٹری آپریشنز کے حوالے سے، لوگوں کو اٹھا کے اپنے گھروں سے پھینکنے کے حوالے سے، جو ہمیں قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم نہیں گئے، اور اسی لیے یہ ایک ایسا اعلامیہ آیا ہے جو میں سمجھتا ہوں بالکل ایک عمومی سی باتیں ہیں، اس میں کوئی واضح بات ہے ہی نہیں۔ اس لیے مزید گفتگو کرنا ہوگی۔ یہ اعلامیہ ایک روایتی تفاضی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر واقعتاً ایک حل ڈھونڈنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اعلامیہ آئے گا جو کوئی معنی رکھتا ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو واقعتاً اس تمام گفتگو میں شامل کریں گے، ورنہ اسی قسم کے اعلامیہ آتے رہیں گے، ہارڈ اسٹیٹ، سافٹ اسٹیٹ، ہم نے پرعزم ہونا ہے، ہم نے قانون بنانے ہیں۔ یہ تو ہم 20 بار پہلے کر چکے ہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ مگر سلمان صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے آپ کی یہ دلیل بڑی کمزور لگ رہی ہے کہ آپریشن کا ذکر ہو جاتا اگر ہم جاتے، اور پھر ہم اس کو مانتے نہ ہو، پھر بھی آ جاتا، ہمیں یہی ڈر تھا، تو باہر آ کے دفاع کر لیتے نا سر، باہر آ کے کہہ دیتے کہ ہم نے تو اس پہ اگری نہیں کیا، غلط ڈالا ہے، ایسی کوئی بات اعلامیے میں، زبان بندی تو نہیں تھی، لیکن اس اعلامیے میں بہرحال یہ ضرور کہا گیا ہے سر کہ جہاں حزب اختلاف کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، وہیں یہ بھی اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ اور سوشل میڈیا پر دہشت گردی کے بیانیوں کو فروغ دینے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پروپیگنڈا پھیلانے کا بھی اس کے اوپر ذکر ہے، اور ساتھ عوام کو گمراہ کرنے کے حوالے سے بھی اسپیسیفکلی اس کے اندر ذکر ہے، مذمت کی گئی ہے ان چیزوں کی۔ تو کیا کہیں گے سر اس تشریح کے حوالے سے؟ دیکھیے، اگر کوئی دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے تو ہم ضرور اس کے خلاف کارروائی کریں گے نا۔ پی ٹی آئی تو دہشت گردی کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار ہے۔ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے، ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے
मजबूत हिकमत अमली की हिमायत की है, तो दहशत गर्दी की कौन हिमायत करता है? ये एक बेबुनियाद नौयत का इल्ज़ाम है जो कुछ हुकूमती वज़रा ने लगाया, और वो इल्ज़ाम हवा में तहलील हो चुका है। कोई ज़ी शऊर ये नहीं मानेगा कि पीटीआई दहशत गर्दी की हिमायत करती है या दहशत गर्दों की हिमायत करती है। तो ये बिल्कुल एक हमारे से गैर मुतल्लिक बयान है। बिल्कुल ठीक है, जो लोग दहशत गर्दी की तरवीज करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो सलमान साहब, बैरिस्टर गोहर ने जो इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया और पैगाम दिया उनका कि अगर हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा है तो इमरान खान का जेल से बाहर होना ज़रूरी था, ये समझा दीजिएगा, क्योंकि ये क्या मंतक है? ये फीलिंग जो दी जा रही है आपकी तरफ से बड़ी वाज़ेह तौर पर, या खुद कायम हो रही है कि इमरान खान है तो खाक में बदहन पाकिस्तान है, नागुज़ीर तो कोई नहीं है ना? सलमान साहब, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये तासुर भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि कौमी सलामती के मामले पर आपकी जमात हमेशा कोई ना कोई लकूना ढूंढ लेती है। कौमी असम्बली के गुज़िश्ता इजलासों में भी इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी शरीक नहीं होते रहे। फिर आपकी जमात जो है अपनी सफाई में बहुत सी दलीलें देती रही, बट नन ऑफ दैट मैटर्स व्हेंस यू लुक बैक एंड सी दैट यू नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सच सिटिंग्स। फीलिंग अगर किसी को आ रही है तो वो अपने जहन का मायना कराए। हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। पाकिस्तान की एक गालिब अक्सरियत इमरान खान पे एतमाद रखती है। अगर आपने आगे बढ़ना है, मुश्किल फैसले करने हैं, तो आपको उस शख्सियत को इस अमल में शामिल करना होगा जिस पे अवाम का एतबार है। आप पर तो एतबार नहीं है अवाम का, फॉर्म 47 वालों पर तो नहीं है एतबार। आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। बड़े फैसले सिर्फ वही कर सकता है जिसको वाकईतन अवाम का एतबार एतमाद हासिल है। वो इमरान खान है, वो पीटीआई है। अगर आप हमें अमल से बाहर रखते हैं तो फिर आप दहशत गर्दी को फरोग देते हैं, आप एक्सट्रीमिज्म को, मजहबी हो लिसानी हो, आप उसको फरोग देते हैं। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने वो जगह एक तरह से उस पर कब्जा किया हुआ है, जो अगर पीटीआई को आप महदूद करेंगे तो वो दहशत गर्दों, लिसानी और मजहबी जो निशद्दत पसंद हैं उनके कब्जे में चली जाएगी। तो पीटीआई वो जमात है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखे हुए है, जो पाकिस्तानियत को फरोग देती है, जो एक मुतदिल जमात है जिसमें फिरके का, मसलक का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये वो जमात है जो पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात की अमीन है। आपको इस जमात को, इस जमात के लीडर मगर को सलमान मुकाबले में साहब, जगह पता कलामी माफ, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का भी ये बड़ा स्पेसिफिकली कहना था कि 2018 में जो कायम होने वाली नाअहल हुकूमत थी, आप लोगों की बात कर रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आप लोगों ने तमाम तर जो समरात हासिल किए थे उनको जाया कर दिया। फिर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी मजीद इंप्लीमेंटेशन रुकवा दी और उसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है बकौल शहबाज शरीफ। मगर ये फरमाइएगा कि उनका ये कहना था कि आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन किसके साथ खड़ा है। कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्फाजी है ये। देखिए, हर शख्स ये जानता है पाकिस्तान की तारीख में, अफगानिस्तान हो, भारत हो, दहशतगर्दी हो, ये फैसले कोई सियासी हुकूमत, कोई सिविलियन हुकूमत नहीं करती। ये कहना कि किसी भी हुकूमत ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से हमारी अफगान पॉलिसी या हमारी दहशतगर्दी से मुतल्लिक पॉलिसी जो थी वो तब्दील हो गई या वो नाकारा हो गई, बिल्कुल हकीकत से रूगर्दानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लफाजी है। आज जो ये कर रहे हैं वो भी इनका नहीं है, इनसे कराया जाएगा, इनको हुक्म होगा, ये इताअत करेंगे। इसी के खिलाफ तो हम खड़े हैं। क्या पाकिस्तान में वाकईतन जमहूरियत आनी चाहिए, वाकईतन जो जमातें इलेक्शन जीत कर आती हैं और हकीकतन इलेक्शन जीत कर आती हैं वो अवाम के की तवक्कुआत के मुताबिक हुकूमत कर सके, ये हमारी अब तक दुआ है। सिर्फ हुकूमत में आना, एक बेमानी कुर्सी पे बैठना हमारा मगर सलमान